زمین پر براہ راست سجدہ ہمارے نزدیک زیادہ عبادت، زیادہ افضل۔ مثلا مسجد سے چٹائیاں اٹھا دی گئی اور گرد سے وہ پاک کر دی گئی، تو وہ زیادہ افضل ہے کہ ماتھا براہ راست مٹی سے چکنی چیز، ماربل وغیرہ کسی بھی چیز سے ساتھ ٹکرائے، یہ زیادہ افضل۔ ہمارے حنفیہ کے ہاں یہ مستحب ہے اور اہل تشیع کے ہاں یہ فرض ہے۔ اسی لیے اہل تشیع میں جو لوگ محتاط ہیں وہ مٹی کی کوئی بھی مٹی لے کے اس کی ٹکیا بنا کے سامنے رکھتے ہیں اور اس پہ سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ماتھے کا، پیشانی کا، جبین کا آلودہ بتراب ہونا، مٹی میں ملنا، یہ ان کے نزدیک ضروری ہے۔ ہمارے نزدیک مستحب ہے، بہتر ہے اگر کوئی کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے ریت میں نماز پڑھی تھی، تو ریت اس کی پیشانی پہ لگ گئی تو وہ اٹھے اور جھاڑنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترب وجہک، رہنے دے ایسی پیشانی جس پہ اللہ کے لیے مٹی لگی ہے، منع فرمایا، مطلب تھوڑی دیر۔ اسی لیے وضو کے جو اعضاء ہیں نا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے بہتر نہیں ہے کہ اسے اچھی طرح رگڑ کے خشک کرے، وہ کہتے ہیں رہنے دو تھوڑی دیر، نیکی کے آثار باقی رہیں گے، خوبی کے آثار باقی رہیں گے۔ کوئی دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے وضو کیا ہے، کوئی دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ پیشانی پہ کیسے مٹی اور کیچڑ لگ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیلۃ القدر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے دیکھا ہے رات لیلۃ القدر کو، اور میں نے اس میں نماز پڑھی اور مجھے دکھایا گیا کہ میرے چہرے پہ، پیشانی مبارک پہ مٹی کے اثرات ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اب ہم اس میں رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ دیکھو فجر کے وقت کیسی چیز ہوگی، تو 21ویں شب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور چھڑکاؤ، بارش ہوئی تھی، چھینٹا پڑا تھا اور ریت پہ نماز پڑھائی، تو ہم سمجھ گئے اس کے بعد سلام پھرنے کے بعد یہ جو رات گزری ہے یہ لیلۃ القدر ہے۔ تو اس لیے مٹی پہ نماز پڑھنا اگر وہ ہو تو مستحب ہے، یہ تھوڑا یہ کہ جسم کو مٹی کو کپڑوں پہ بھی لگا لے۔